اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، خصوصاً شیخ اقبال صاحب اور شاعر اسلام حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب، نیز دیگر سامعین، بڑوں کے سامنے بولنا یہ بے ادبی ہے، لیکن حکم ہوا کہ تجھے آنا ہے اور کچھ کہنا ہے، اس بنا پر یہ جسارت کر رہا ہوں. انشاءاللہ علماء کرام کی توجہ رہی تو اللہ تعالی نفع بخش باتیں آ کر کے منہ سے نکلوائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا. سیرت النبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو بیان کرنا مشکل بھی ہے اور نازک بھی. مشکل اس معنی کر کے ہے کہ کہاں یحکر کی زبان اور کہاں تاجدار مدینہ کی ثنا، اور نازک اس معنی کر کے ہے کہ ذرا بات کو اوپر نیچے کر دیا نقل کرنے میں تو ٹھکانہ احادیث کے مضامین سے پتہ چلا جہنم. اس لیے سیرت النبی پر بولنا مشکل بھی ہے اور نازک بھی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ہم یہ جو سال کے اندر ربیع اول کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر سیرت النبی کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں. تو اس موقع پر ایک بات کہوں گا، اگر میرے سے چھوٹے ہیں تو بڑا بھائی سمجھ کر اس بات کو تسلیم کر لیں، اگر مجھ سے بڑے ہیں تو اپنا بچہ اور چھوٹا بھائی سمجھ کر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ سیرت النبی کے عنوان سے ہم جو پروگرام رکھتے ہیں تو صرف ربیع اول ہی کو ہم نے سرکار کی محبت کے لیے چن لیا ہے، یا پورا سال، پوری زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر پل، زندگی کے ہر شعبے میں سرکار کی اتباع یہ ضروری. آج کے لیے خرابی بڑی عام. ربیع اول آیا، محبت کے نغمے گائیں گے، سنائیں گے، سنیں گے، جوش اور ولولے کے ساتھ سرکار کی محبت سے اپنی زبانوں کو استعمال کریں، اپنے مال کو استعمال کریں، کچھ نہ کچھ سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جہاں ربیع الاول گیا، آئندہ ربیع الاول تک بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہم تاجدار مدینہ کے طریقوں کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھو، صرف ربیع الاول کا مہینہ سنتوں پر چلنے کا اور تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مہینہ نہیں. زندگی کے ہر شعبے میں سرکار کی اتباع ہو تب جا کر زندگی کامیاب اور کامران بنے. اس پر شاعر کہتا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سرکار کے نقش قدم کو، سرکار کے طریقوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لو تو یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ اکثر. ایک حدیث پاک یاد ہے،
ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کا سب سے آسان جواب حدیث پاک میں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ صحابہ کرام نے سوال کی کہ امی جان سرکار کی زندگی کیسی، تاجدار مدینہ کی زندگی کیسی ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کی مختصر تبیین فرمائیں، اس کو مختصر انداز میں بیان فرمائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا بتائیے قرآن پڑھتے ہو؟ دیکھیے سوال کیا ہے اور جواب کیا مل رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ سرکار کی زندگی کیسی رہی، سیرت پر کچھ بات بتلائی جائے۔ امی جان نے جواب عنایت فرمایا کہ قرآن پڑھتے۔ آج کل ہم نے تلاوت کو چھوڑ رکھا ہے، رمضان کے اندر قرآن کریم کو تاقچے میں سے نکالیں گے، اس کے اوپر سے دھول مٹی صاف کریں گے، اور جیسے ہی عید کا دن آیا برابر سے اس کو پیک کر کے واپس وہاں اس کی جگہ پر رکھ دیں۔ تو کیا قرآن کریم کی تلاوت صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں؟ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اگر حافظ قرآن ہے تو 3 پارے نہ بن سکے تو 1 پارہ، اور غیر حافظ ہے تو کم از کم پاؤ پارے کی تلاوت کرے، اور وہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کم از کم 1 رکوع کا اہتمام، وہ بھی نہ کر سکتا ہو تو 1 آیت کو پڑھے، لیکن قرآن کی تلاوت روزانہ لازم پکڑے۔ یہ بھی سیرت کا پیغام ہے۔ کہیں گے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، سیرت پر بات کرنے کو بولا ہے، قرآن کی بات کر، سیرت قرآن ہے اور قرآن سیرت ہے۔ ابھی حدیث پاک کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اس بات کی وضاحت ہوگی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا جی امی جان پڑھتے۔ تو اس پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کتابوں میں جملہ نقل فرمایا ہے، کان خلقہ قرآن، کہ سرکار کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہے، سرکار کی زندگی کو دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ، سرکار کی زندگی سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ سرکار کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ کہ قرآن کریم کی آیت حل ہوتی چلی جائے۔ اس کے اوپر شاعر کہتا ہے، کیوں چاند میں کھوئے ہو اور الجھے ہو ستاروں میں، اور آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اور طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں۔ امی عائشہ نے جس بات کی توضیح کی اس کو شاعر نے شاعری کے انداز میں بیان کی، تو کیوں نہ قرآن کریم کی تلاوت کو ہم لازم پکڑیں۔ سیرت کا پیغام کیا ہے؟ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو احکامات الہی اور طریقہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ اب اس سے کیا ملے گا؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ سرکار کی اتباع کیا قرآن سے ثابت ہے؟ جا بجا کہا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اپنی زبان سے اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی سرکار کی اتباع کرو۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔
اللہ تعالی نتیجہ بیان فرماتا، فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نتیجتاً اللہ تعالی بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، ساتھ ساتھ اللہ کی عادت ہے، اللہ کا قانون ہے، بندہ مانگتا تھوڑا ہے، اللہ نوازتا اپنی شان کے مطابق ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، ہم نے تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگی تھی، فرمایا فاتبعونی، سرکار کی اتباع کرو، فرمایا یحببکم اللہ، تمہیں محبت دے دی گئی، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، محبت مانگی، اتباع کی، محبت مل گئی۔ لیکن اللہ چونکہ کریم ہے، آگے قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ محبت تو کرنے لگیں گے، ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کا پروانہ، جو گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے، وہ بھی تمہارے ہاتھ سپرد کر دیں گے۔ اس سے بڑی اور نعمت اور اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی؟ سرکار کے اتباع میں اللہ کی محبت بھی چھپی ہوئی ہے اور ہمارے گناہوں کی بخشش بھی چھپی ہوئی ہے۔ جب یہ دو چیز مل گئی تو انسان کی زندگی تو کامیاب ہو، آخرت کی زندگی تو انسان کی کامیاب ہو۔ آگے دستور قرآن بیان فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ آج کل ہم نے سنتوں کو صرف مساجد کے لیے علماء کرام کی حاضری تک ملحوظ رکھا، کوئی دینی پروگرام ہے، کوئی بڑے عالم دین آ رہے ہیں، کوئی شاعر آ رہے ہیں، کوئی محدث آ رہے ہیں، کوئی مفسر آ رہے ہیں، ہم جائیں گے متشرع لباس پہن کر، اس لیے کہ سامنے متبحر شخصیت موجود، ٹوپی ہے، جبہ ہے، قبہ ہے، امامہ ہے، یہ صرف ریا کی۔ لیکن اگر کوئی فنکشن میں جانے کی بات آئی، کوئی دعوت میں جانے کی بات آئی، اس موقع پر سیرت کے پیغام کو یاد کرو دوستو، اس موقع پر ہمارا امتحان ہے۔ ماحول میں جا کر تو ہم نے بھی عمل کر لیا، لیکن جہاں ماحول نہیں ہے وہاں بھی دنیا چاہے جو کہنا ہے کہے، ہماری جسارت نہیں کہ ہم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پامال، سرکار کے طریقوں کو آج پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ شادیوں کے اندر جاتے ہیں، بھائی آپ نے یہ لباس جو پہنا ہے یہ غیر متشرع، یہ مناسب نہیں، سر کے اوپر ٹوپی نہیں، امامہ نہیں، ازار ٹخنوں سے نیچے ہیں، تو اس وقت بڑے دکھ کے ساتھ یہ جواب سننا پڑتا ہے کہ ہم جا رہے، بہت بڑا انویٹیشن ہے، پروگرام ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے، بڑے بڑے وہاں پر عمراء موجود ہوں گے، ایسے موقع پر ہم کیسے اپنی ازار کو اوپر لے سکتے ہیں؟ ہماری انسلٹ ہو جائے گی۔ آئے ہائے استغفر اللہ۔ سرکار کے طریقوں میں اپنے آپ کو آپ ایسا محسوس کرتے ہو کہ آپ کی انسلٹ ہو جائے؟ نہیں، شاعر کہتا ہے دنیا جو کہتی ہے کہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے رب کائنات عزتوں کے میناروں پر بیٹھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، خار کر کے رکھ دیتا ہے۔ ساری دنیا اگر ایک ہو جائے تو عزت دینے پر، لیکن بارگاہ عزتی سے تمہاری عزتوں کا پروانہ جاری نہیں کیا گیا، ساری کائنات مل کر تمہیں عزت نہیں دے سکتی، ساری کائنات مل کر ہمیں ذلیل کرنے پر آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ میرے اس بندے کو جو ہے ذلیل نہیں کرنا، عزت کے مینارے پر بٹھانا ہے۔ ساری کائنات مل کے میرے بھائیوں ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اسے عملی جامہ پہناؤ۔ شاعر کہتا ہے سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے،
سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے، مد نظر تو مرضی جانان چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے کر دو یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے۔ آج کل سیرت کا پیغام ایک اور نقطے سے دیتا چلوں کہ ہم باہر تو تبلیغ کرتے ہیں، باہر تو دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کبھی کبھی سیرت کا پیغام پہنچانا بھول جاتے ہیں۔ تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پہنچانا بھول جاتے ہیں۔ گھر میں یوں کہتے ہیں مولانا اگر بیٹے کو کہیں گے بیوی برا مان جائے گی، بیوی کو کہیں گے ساسو ماں برا مان جائے گی۔ دیکھو سیرت کے اندر اس کی بھی تعلیم ملتی ہے، اور حدیث پاک کے اندر ایک ٹکڑا ہے جو بھی عرض کرتا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ ذرہ برابر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی ان چیزوں میں جس میں خالق ناراض ہے۔ حضرت ابن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، سرکار کے ربیع میں دسترخوان پر بیٹھے کھانا موجود ہے، دیکھ رہے سرکار کے بسم اللہ بھی نہیں پڑی، بچے نے کھانا الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، فوراً سرکار نے ہاتھ پکڑا، اصلاح فرمائی، دین کی دعوت دی، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی رضامندی کو بیان فرمایا، اللہ کی ناراضگی سے بچایا، ہاتھ پکڑا۔ احادیث میں یہ حدیث میں پاک ملتی ہے، سرکار نے فرمایا سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر کھاؤ بچے، کل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، جبکہ ایک قسم کا کھانا ہو، مختلف اقسام کی چیزیں ہوں جیسے ہمارے دسترخوان پر ہوتی ہیں تو ادھر ادھر سے لے سکتے ہیں ادب کے ساتھ۔ ادھر سرکار نے نہیں سوچا کہ کیا لگے گا گھر والوں کو، میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا یہ معصوم ہے، فوری طور پر اسلام کے خلاف دین کے خلاف کوئی عمل ہوتا دیکھا، فوری طور پر روکا، اصلاح فرمائی اور دین کی دعوت پیش۔ تو ہمیں نہیں سوچنا ہے ہمارے بیٹے کا دل دکھے گا، ہم نے اگر اس کو تعلیم دی، شریعت کی سنتوں کی تعلیم دی، سیرت کا پیغام پہنچایا، دل دکھتا ہو تو دکھے، ہر حال میں ہم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کا پیغام پہنچا کر رہے ہیں۔ ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، آج کل ہمارے نوجوانوں کو سمارٹ اور ہینڈسم دکھنا ہے، بیوٹیفل دکھنا ہے، فینٹاسٹک دکھنا ہے، ایک دم وٹ کٹ میں رہنا ہے۔ تو وٹ کٹ میں رہو نا، کون منع کرتا ہے؟ اچھا عطر لگاؤ، اچھے سے امامہ باندھو، موزے پہنو، سفید لباس زیب تن فرمائیے، کیوں نہیں خوبصورت لگے اور کیوں تمہاری عزتیں نہیں ہوگی؟ دیکھو ایک واقعہ سنو، ہمارے برادران وطن جو ہیں ان میں ایک مذہب سکھ سماج ہے، سکھ مذہب ہے جو گرو نانک کے پیروکار ہیں۔ دیکھا ہوگا ہم نے کہ گرو نانک کے جو پیروکار ہیں وہ داڑھی بھی اپنی بڑی رکھتے ہیں اور سر کے اوپر امامہ بھی باندھتے ہیں، اگرچہ تھوڑا الگ طریقے سے باندھتے لیکن باندھتے۔ جب اس کی ہسٹری معلوم کی اور اس کی ہسٹری جب ہمیں معلوم ہوئی
تو بہت تعجب ہوا. وہ یہ کہ یہ جو گرو نانک تھے وہ سلسلہ نقشبندی عالیہ، اکثر جو نقشبندی بزرگ ہوتے ہیں وہ امامہ بڑا بہترین باندھتے ہیں اور داڑھی تو سبھی کی ہوتی ہے. تو سلسلہ نقشبندی عالیہ کے ایک بڑے بزرگ کے پاس وہ گرو نانک جو تھے وہ بیٹھا کرتے. تو ایک دن گرو نانک نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور آپ کی اجازت ہو تو مجھے آپ کا یہ ڈریسنگ سٹائل بڑا پسند آیا. سر کے اوپر امامہ ہے اور آپ نے یہ جو اپنی داڑھی کو بڑھا رکھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اس فیشن کو اور آپ کے اس طریقے کو اپنانا چاہوں. حضرت نے فرمایا مجھے کیا تکلیف ہو سکتی، بالکل اپنائیے، اس طریقے پر بالکل عمل کیجیے. اور ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا یہ میرا فیشن نہیں ہے، سنت کا انگلش میں ترجمہ فیشن بھی کر سکتے ہیں. یہ بمبئی کے شیطانوں کی فیشن میں آج ہم نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، تو کیوں تاجدار مدینہ کی فیشن اختیار کرنے میں کیوں ہم ایسا عمل نہ کریں جو سرکار نے فرمایا. سرکار کی فیشن کیوں ہمیں پسند نہیں؟ دیکھیے یہاں پر اجازت لی، حضرت نے فرمایا یہ تو ہمارے نبی کی فیشن ہے، تاجدار مدینہ کی سنت ہے. گرو نانک نے وہ پگڑی بھی باندھ لی اور اپنی داڑھی بھی بڑی کر لی. اب جب یہ دو کام کیے تو اس کے اندر دو چیزیں تھیں. نمبر ایک تو ایمان نہیں تھا ان کے پاس. نمبر دو، انہوں نے سرکار کی اتباع میں یہ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اچھا خوبصورت دکھانے کے لیے، ہینڈسم دکھانے کے لیے، حسین ترین جمیل دکھانے کے لیے کام کیا تھا. اور سنت کو سنت نہ سمجھ کر فیشن کی نیت سے سرکار کے طریقے کو غیر محسوس طریقے سے اپنایا. تو آج دیکھیے، غور کیجئے دوستو، اگرچہ ہم مذاقاً کہتے ہیں لیکن اپنی زبان سے ان لوگوں کو ہم سردار کہتے ہیں. تو سنو دوستو، جو قوم سرکار کی سنت کو سنت نہ سمجھ کر فیشن کے طریقے پر اپنا لے تو اللہ اسے دنیا کا سردار بنا دے. تو ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، سرکار کے مت والے ہیں. تو یاد رکھو، اللہ نے جب انہیں سردار بنایا تو اللہ ہمیں کیسی عزتوں کے میناروں پر بیٹھائے گا، اللہ کیسی عزتوں سے نوازے گا، اللہ کیا مراتب عطا فرمائے گا. ہم کہتے ہیں، ہم مذاق میں انہیں سردار کہتے ہیں، لیکن ہماری زبانیں مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ سردار آ رہا ہے. سردار نہیں ہے، اس نے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا. اللہ نے اسے دنیا کی زبانوں پر سردار کہنا لازم کر دیا. تو ہم کیوں پسند نہیں کرتے سرکار کے طریقوں کو، جبکہ ہمارے سامنے ساری چیز. یہ سیرت کا پیغام ہے بھائی. جس کی داڑھی غیر متشرع ہے، جس کی داڑھی سرکار کے طریقے کے خلاف، آپ سب سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آئے ہیں تو سیرت کو سننے تک نہ رکھے. اس لیے کہ سیرت کو سننا اور اس پر عمل نہ کرنا انتہائی درجے کی توہین ہے کہ سرکار کی باتوں کو سنے اور عمل نہ کرے. اور ایک محاسبہ کیا گیا، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ جو گرو نانک کے ماننے والے ہیں ان کے مریدین ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم گرو نانک کے عاشق ہیں. لیکن ان کے عاشقین کو دیکھیں اور تاجدار مدینہ کے عاشقین کو دیکھیں، اگرچہ کڑوی حقیقت ہے لیکن کہنی پڑے گی، زیادہ اتباع ان کے اندر پائی جائے گی. ان میں 1% لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے سروں پر پگڑی نہیں اور چہرے پر داڑھی نہیں. اور ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں تو آپ سے بہت محبت. کسی نے اذان بند کرنے کو کہا، کسی نے لاؤڈ سپیکر ختم کرنے کو کہا، کسی نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، تو یہ فوراً آستینیں چڑھا کے ہم بازار میں آ جاتے ہیں. روزانہ تو سرکار کی شان میں سرکار کے طریقوں کو پامال کر کے جو توہین کرتا ہے، تو پہلے تو اپنے آپ کو تماشے مار، اس کے بعد لوگوں سے مقاتلہ کرنے جائیں. روزانہ سرکار کے طریقوں کو ہم پیروں تلے رونتے ہیں،
تو وہ تو کبھی کبھی، اور وہ تو ایمان والا نہیں ہے اور سرکار کی توہین کر رہا ہے، ایمان والا نہیں ہے اور اذان بند کرانے کی بات کر رہا ہے، ہم تو ایمان والے ہو کر سرکار کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ بتائیے کون گستاخ بڑا ہوا، وہ کافر بڑا گستاخ ہوا یا ہم بڑے گستاخ؟ دوستو یہ سیرت کا پیغام ہم سمجھیں اللہ اور اس کا رسول کیا فرمانا چاہتے، ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کو لازم پکڑیں، سرکار کے طریقوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کو لازم پکڑیں۔ اور یہ سب چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ ہر کس و ناکس کے بس کی بات تو نہیں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ لیں، تو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی تفسیر کے اندر مفسرین لکھتے ہیں صادقون ای ہم المفلحون و ای ہم المتقون۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے الصادقین فی الاقوال والصادقین فی الاعمال والصادقین فی الاحوال۔ ایمان والوں کو تعلیم دی گئی کہ اللہ سے پہلے تو ڈریے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب تقوی کی بات آئی تو دو باتیں بیان کرتا چلا۔ تقوی کے اندر جو ڈر کے معنی ہیں، تو ڈر کے تعلق سے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے کہ اتنے گناہ ہیں، اب کہاں اللہ میری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تب وہ نا امید ہو جاتا۔ تو قرآن نے اس موقع پر تعلیم دی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ساری کائنات بھر کر بھی گناہ لے جاؤ اور نادم ہو کر اور پشیمان ہو کر اور سچے دل کے ساتھ ایک آنسو بہانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اور گناہوں کو دھلوانے کے لیے کافی۔ تو ایک تو قسم یہ ہوگی بہت ڈرتے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بالکل نہیں ڈرتے، کہتے اللہ غفور الرحیم ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے جاتے اللہ غفور الرحیم ہے، نمازیں چھوڑتے جاتے اللہ غفار ہے، داڑھی کٹواتے جاتے اللہ ستار ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے نہیں کرتے اللہ بڑا مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ۔ تو ایمان اس کا بھی نام نہیں ہے کہ بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان خوف اور رجا کے درمیان کی چیز کا نام، کہ خوف بھی ہو کہ اللہ پکڑ فرمائیں گے، لیکن امید بھی ہو کہ اگر اس پکڑ کے سے پہلے اگر معافی مانگ لی اور اللہ سے معافی طلبی کر لی اپنے گناہوں پر تو اللہ تعالی معاف فرما دے۔ تو ایمان اس چیز کا نام۔ بہرحال سیرت کا ایک یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا کھلا نہ بنا دے کہ اللہ سے نہ ڈرے، اور اتنا بھی ڈرپوک نہ بنا دے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اب اس موقع سے اور ایک بات عرض کرتا چلوں آپ حضرات کی خدمت کہ وہ جو کہا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اتقوا اللہ پر بات ختم، اور تقوی کی ایک شارٹ اور سویٹ ڈیفینیشن بیان کر دوں جس کو صاحب جلالین رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ امتثال الاوامر واجتناب النواہی، جن کاموں کے کرنے کا حق سبحانہ و تعالی نے حکم فرمایا ہے ان کاموں کو بجا لاؤ،
اور جن کاموں سے بچنے کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا اس سے بچ جاؤ. یہ شارٹ اینڈ سویٹ ڈیفینیشن ہے تقویٰ، جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وہ چیزیں جو تمہارے پاس تاجدار مدینہ لے کر آئے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور وہ چیزیں جن سے سرکار نے تمہیں روکا ہے رک جاؤ. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنا ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. سچوں سے مراد کون ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا، جس کی میں وضاحت کرتا چلوں، کہ ایسے علماء ربانیین کہ جن کے قول اور جن کے فعل کے اندر اور ان کے حال کے اندر کوئی فرق نہیں، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ عملی طور پر کر کے بتاتے ہیں، اور عملی طور پر کر کے بتاتے ہیں ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ علماء کرام جو ہے یہ انبیاء کے وارثین. اب رسولوں کا زمانہ تو رہا نہیں، تو ہم کس سے سیکھیں گے؟ قرآن و حدیث علماء کرام سے سیکھیں، ولی اللہ سے سیکھیں، جو معرفت کو اپنے قلب کے اندر لیے ہوئے اس سے سیکھیں. اور اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، کیسی دین کی تعلیمات ملتی ہے، کیسی اتباع رسول زندگی میں آ جاتی ہے. ایک شعر سناؤں اور ایک واقعہ سناؤں. وہ یہ شاعر کہتا ہے: نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والوں کی نظروں میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے ہمارے استاد محترم نے ایک مرتبہ مشکات شریف کے سبق کے اندر فرمایا: بچوں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا مقرب بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو باروق بنا دیتے. اور فرمایا کہ ہم دہلی پہنچے اور حضرت جی کے سامنے بیٹھے. کئی لوگ بیٹھے تھے، حضرت کا معمول تھا عصر کے بعد حضرت ملاقات اور دیدار زیارت نصیب فرماتے. تو ہم جب بیٹھے تو حضرت جی نیچے دیکھ کر ہاتھ میں تسبیح ہوتی ذکر فرماتے رہتے. کسی کی ہمت نہیں کہ حضرت جی کو دیکھ لیں. جب حضرت نیچے دیکھتے آنکھیں بند کرتے تب سب زیارت کرتے، اور جیسے ہی حضرت آنکھیں کھولتے اور دیکھتے کہ کون کون بیٹھا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ حضرت کی آنکھوں میں آنکھیں ملا سکے، فوراً اپنی نظریں جھکا لیں. تو اللہ تعالی ایسا رعب عطا فرماتا. بہرحال یہ تو میں نے اثر بتایا شعر. اس کے بعد ایک واقعہ بتلانا تھا. اخلاق کے اوپر سیرت کا ایک آخری پیغام دے کر اپنی بات کو ختم، کہ انسان آج انسان نہیں رہا، حیوان بن چکا ہے. بلکہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، حیوان سے بدتر بن چکا ہے آج انسان. انسانیت کو پیدا کر لے تو اس کے کامیاب ہونے کے لیے کافی. وہ کیا کہ آج ذرا سی گاڑی چلتے ٹھوکر لگ گئی، بس زبانی فوراً دستوں گرے پہنچ جائے. ذرا سا پڑوسی نے کوئی کچرا پھینک دیا، فوراً باہر سے ماں اور بہن کے اوپر سے ہم گالیاں بن. یہ آج ہمارے اخلاق نہیں، یہ بد اخلاقی. سیدنا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اخلاق اور اخلاق انسان کو کس حد تک پہنچا سکتا ہے وہ کہہ کر اپنی بات ختم. ایک جگہ دعوت میں پہنچے. اب جب دعوت میں پہنچے تو دیکھا سب کھانے بیٹھ گئے، کنارے کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے جو کھانے نہیں بیٹھے. اب جب وہ کھانے نہیں بیٹھا تو حضرت نے اسے آواز لگی: بھائی آپ بھی آ جائیے، تشریف لائیے، کھانے کیوں نہیں بیٹھے؟ تو وہ جب اس سے پوچھا گیا تو کہا میں دلت ہوں. ہمارے برادران وطن میں دلت سماج کے لوگ ہیں جن کو اچھوت مانا جاتا ہے. اگر ان کے گاڈ کے اور ان کے بھگوان کے ماننے والے اگر انہیں ہاتھ لگا لیں
تو انہیں نہانا پڑتا ہے، اتنا انہیں منحوس سمجھتے۔ تو حضرت نے فرمایا اسلام ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا، کوئی اچھوت نہیں، کوئی دلت نہیں، سب انسان ایک ہے، محمود و ایاز ایک ہی، آئیے میرے بازو میں بیٹھے۔ حضرت کھڑے ہوئے اور اسے بٹھایا بازو، کھانا شروع کیا حضرت۔ اب دیکھا وہ کھا نہیں رہے، تو بھائی کھاتے کیوں نہیں آپ؟ تو کہا حضرت آپ نے بازو میں بیٹھا لیا، اس سے زیادہ اور کیا عزت ہو سکتی ہے؟ جسارت نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ لیکن حضرت نہیں مان، کھانا کھانا پڑے گا۔ اپنے ہاتھوں سے تشتری کے اندر کھانا نکال کر پیش کیا، نہیں کھا رہا تھا تو حضرت نے اور اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اب جب ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، دیکھنے کو تو وہ کھانا ہے، لیکن وہ ایمان اس کے اندر منتقل کر رہے ہیں، سرکار کی تعلیمات اس کے اندر منتقل کر رہے ہیں، سرکار کے اخلاق و کردار اس کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ کھاتا گیا اور دیکھا کہ لوہا گرم ہے، جب لوہا گرم ہو ہتھوڑا مار دینا چاہیے۔ آخری لقمہ حضرت نے اس کے منہ میں دیا اور اس کا منہ کا جو جھوٹا ہے بچا ہوا ہے حضرت نے خود تناول فرما لیا۔ محبت کی تاب نہ لا سکا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور اپنے پورے خانوادے کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حضرت کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ جس نبی کا ماننے والا اور جس نبی کا امتی اتنے اعلیٰ اخلاق کا پیکر ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا کہ وہ نبی جھوٹا ہو سکتا۔ آج ہماری بد اخلاقیاں، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں گناہ کرے اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رکھا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے، ہوا ہے بھائی کا بھائی دشمن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی رہزن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، اور کھڑے برابر سب ایک سب میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے، اور امام مسجد سے پوچھے کوئی نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ تشریح کا وقت نہیں اور بہت آسانی سے میں نے کہہ دیا کہ سرکار کے اخلاق کیسے تھے، اور شاعر نے شاعری کے انداز میں ہمارے احوال بتلا دیے۔ انہی گزارشات پر آ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہے، اور معذرت خواہ ہیں بزرگوں سے کہ کچھ وقت زیادہ لے لیا، امید ہے معاف فرما کر ممنون فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔